الصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني میری طرف متوجہ ہو جائے. قفلن کسے کہتے ہیں؟ تالے کو کہا جاتا ہے. کرسی کو کہتے ہیں. یہ قرآن پاک بند کر دیں, اسے طرف رکھ دیں, چار پائی پر رکھ دیں. مفتاح چابی کو کہتے ہیں. قلم پین کو. وہ دو ساتھی اور نہیں آیا آج. مندیل, اس کا معنی کیا ہے جی؟ رومال. جدار ظرف نہیں. لفافہ. کتار فنجان پیالہ. اب ہم کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کریں گے عربی کے اندر, ہم کہتے ہیں کہ یہ کھڑکی ہے, یہ دیوار ہے, یہ دروازہ ہے, یہ چارپائی ہے. تو جب ہم اردو کے اندر یہ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اشارہ بھی کر رہے ہیں, تو ان اشاروں کو عربی زبان کے اندر کیا کہیں گے؟ ہم کہتے ہیں, ایک منٹ رک جائیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ عورت, وہ مرد, اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں جو ہم ضمیر کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ہم کسی بھی چیز کا نام نہیں لیتے, اشارہ کرتے نا کہ یہ فلاں ہے اور اس چیز کا نام یہ ہے. تو اس کے لیے ہم حاذا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ اسم ضمیر ہے اور اسم اشارہ ہے یہ. اس کے ذریعے سے ہم کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مثلا یہ کتاب ہے, ہم یہ کہیں گے کہ ھذا کتاب, یہ کتاب ہے ھذا. تو ھذا کا اگر ہم انگلش کے اندر ترجمہ کریں گے, ٹرانسلیٹ کریں گے, تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ دس. ٹھیک ہے نا, دس. ھذا کتاب, یہ کتاب ہے. ھذا قفل, یہ تالا ہے. ھذا قلم, یہ پین ہے. ھذا مفتاح, یہ چابی ہے. ھذا ورق, یہ صفحہ ہے. ھذا کتار, یہ ریل گاڑی ہے. اب اس کے نیچے انہوں نے سوالات دیے. ماں کا معنی ہوتا ہے کیا. ماں کا معنی کیا ہے؟ میم علی زبر ماں کا معنی کیا بنے گا؟ کیا. ہم سوالی انداز میں اگر پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے, یہ چیز, یہ کتاب, یہ جو چیز ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ کیا ہے, یا پھر ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کریں دروازے کی طرف, یہ کیا ہے, تو ہم سوال کر رہے ہیں. سوالیہ طور پر ہم جو لفظ استعمال کریں گے سوال کرنے کے لیے, کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ ماں کا. ماں ھذا, یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کا جواب کیا بنے گا؟ ھذا قفل. ماں ھذا, اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس پہ چابی بنی ہوئی ہے اور یہاں لکھا ہوا ہے ماں ھذا, یہ کیا ہے. اس کے آگے لکھا ہوا ہے ھذا مفتاح. ماں ھذا, ہم کہیں کہ یہ کیا ہے, ہم کہیں گے کہ ھذا مندیل, یہ رومال ہے. تو ھذا کا معنی کیا ہوگا؟ یہ اشارے کے لیے بولا جاتا ہے کہ ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کریں کہ ھذا, یہ کیا ہے. اسی طرح آگے چلیں. ماں ھذا, یہ کیا ہے؟ ھذا باب, یہ دروازہ ہے. ماں ھذا, یہ کیا ہے؟ ھذا جدار, بولیں ھذا جدار. ما ھذا ھذا کتاب, یہ کتاب ہے.
تو اس کی پریکٹس آپ کر کے آئیں گے اور اسے یاد کریں. کل ہم پورے سبق کا جو ہے نا ہفتے والے دن انشاءاللہ یہ پورا سبق آپ سے سنیں گے بھی, اور انشاءاللہ آپ سب کاپی بھی لے کر آئیے گا. ہفتے والے دن کاپی لے کر آنے کے بعد پھر میں انشاءاللہ اس کا آپ کو املا بھی کرواؤں گا. کچھ چیزیں میں بتاؤں گا کہ بھئی اردو کے اندر ہم چابی کو آپ عربی کے اندر لکھیں, تو آپ اس کی پھر عربی کے اندر لکھیں گے اپنی کاپی کے اوپر چابی, پھر آگے لکھیں گے مفتاح. میں کہوں گا کہ تالا, پھر آپ اس کا جو عربی کے اندر جو ورڈ آتا ہے الفاظ وہ کیا لکھیں گے قفل. اس طرح پھر میں یہ کہوں گا کہ ما ہاذا, آپ کو ما ہاذا لکھنا ہے وہاں پر. پھر میں کہوں گا کہ ما ہاذا کا معنی آپ لکھیں, اس کا معنی کیا ہے, تو پھر آپ اس کے نیچے لکھیں گے کہ یہ کیا ہے, اس طرح. پھر میں یہ کہوں گا کہ ہاذا کا معنی کیا ہوتا ہے, آپ لکھیں گے کہ یہ اس کا معنی ہوتا ہے یہ. بس اس طرح سے املا ہوگا انشاءاللہ. ہم تمہید کے اندر چل رہے ہیں, ابھی تمہید ہی چل رہی ہے ہماری. دین کو سمجھنا مشکل نہیں. عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ قرآن اور حدیث کا سمجھنا بڑا مشکل کام ہے, یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا. اس کے لیے بڑے مشکل علوم سیکھنے ہوں گے اور 10-12 کتابیں پڑھنا ہوں گی, اس کے بعد ہمیں یہ علم آ سکتا ہے. سوال یہ بنتا ہے کیا جب دین نازل ہو رہا تھا اللہ کی طرف سے, کیا اس وقت بھی صحابہ کرام نے موٹی موٹی کتابیں پڑھی تھیں؟ کیا ان کے پاس بھی قلم ہوتے تھے؟ کیا ان کے پاس بھی کوئی کاپیاں تھیں, کوئی لکھنے کی چیزیں؟ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. اللہ کی طرف سے سیدنا جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے نبی علیہ السلام کے سینے مبارک پر, اور وہی نبی علیہ السلام وہی الفاظ صحابہ کو بتا دیا کرتے اور صحابہ کرام اس علم کو سیکھ جایا کرتے. یہ پروسیس تھا, یہ طریقہ کار تھا, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. ہاں یہ اگر کہا جائے کہ ہم عربی دان نہیں ہیں, ہمیں عربی نہیں آتی, تو اس سے پہلے ہم عربی سیکھ لیں. یہ تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے کہ ہم عربی کو سیکھیں تو اس کی میننگ اور اس کے اصول, قواعد, نحو صرف ہم سیکھیں. یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ چیز نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے قرآن اور حدیث وہ مشکل ہو. وہ مشکل نہیں ہے, وہ انتہائی آسان ہے. اس لیے جب آخری کلاس میں طالب علم پہنچ جاتے ہیں, بالکل آخری سال میں ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے, کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس وقت اس سے پہلے جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بیس پڑھ رہے ہوتے ہیں. علم الصرف ہو گیا, علم النحو ہو گئی, بنیادی کتابیں ہو گئیں, عربی کی اقرا جو ہم پڑھ رہے ہیں, اس طرح کی کتابیں ہمیں مشکل لگتی ہیں. لیکن جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے اور جو حدیث کی کتابیں آئیں گی, آپ کو جب عربی آنا شروع ہو جائے گی اور استاد آپ کو اس کا ترجمہ, لفظ کا معنی سمجھائیں گے, آپ فوراً سمجھ جائیں گے. تو قرآن اور حدیث یہ اللہ کی طرف سے انتہائی آسان ہے, اس کے اندر مشکل نہیں ہے. لیکن جو طریقہ تعلیم ہے, طریقہ تعلیم کے اندر کیا ہے, علم الصرف اور علم النحو, اس کے علاوہ دوسری کتابیں, یہ مشکل ہو سکتی ہیں, لیکن اللہ کا دین مشکل نہیں ہے. اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے. ہم جاہل کس طرح سمجھ سکتے ہیں اور کس طرح اس کے موافق عمل کر سکتے ہیں, اس پر عمل بھی صرف ولی اور بزرگ ہی کر سکتے ہیں. اب یہ تمہید انہوں نے باندھ دی اور لوگوں کا ذہن سازی کر دی کہ یہ علم ہم سیکھ نہیں سکتے, لہذا جب ہم سیکھ نہیں سکتے تو عمل بھی نہیں کر سکتے. اور عمل کرنا کس کا کام ہے؟ ولی, بزرگ اور علماء. جو مدرسوں میں جائے پڑھنے کے لیے وہی اس کے اوپر عمل کرے. اس لیے ہمارے یہاں مزاج بنا ہوا ہے کہ ہم تانے کے طور پر علماء کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر جو عامی مسلمان ہیں, جو جاہل قسم کے جو لوگ ہیں, وہ علماء کو اور امام اور خطیب
انہیں بدنام کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا کام ہی یہی ہے، بس وہ اسے کام کی حیثیت دیتے ہیں. یہ ایک کام کر رہے ہیں، جیسے ہم مزدوری کر رہے ہیں، ہم نوکری کر رہے ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں، اس طرح یہ علماء بھی ایک کاروبار کر رہے ہیں. وہ اسے کاروبار کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ کاروبار نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا مقام ہے. ان کا یہ خیال قطعی بے بنیاد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی باتیں صاف صاف ہیں اور سلجھی ہوئی ہیں، ہلجی ہوئی باتیں نہیں ہیں، آپس میں گڑبڑ ہو، مشکل ہو سمجھنے کے اندر، ایسا نہیں ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور بلا شبہ ہم نے آپ پر صاف صاف آیتیں اتاری ہیں، ان کا انکار فاسق ہی کر سکتا ہے. فاسق کون ہوتا ہے؟ جو گناہ کے اوپر گناہ کرتا چلا جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے اور مزید گناہوں کے اندر آگے بڑھتا چلا جائے، تو ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ فاسق. یعنی ان کا سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں، نہایت آسان ہے، البتہ ان پر عمل کرنا مشکل ہے. پہلے بتایا کہ سمجھنے کے بعد عمل مشکل ہوتا ہے، عمل نہیں ہوتا، کیونکہ نفس کو فرما برداری مشکل معلوم ہوتی ہے، اسی لیے نافرمان ان کو نہیں مانتے. رسول کیوں آئے؟ جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی اور پیغمبروں کو جو بھیجا، ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ انہیں کیوں بھیجا گیا؟ کیا وجہ بنی؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ علم کی ضرورت نہیں، کیونکہ پیغمبر نادانوں کو راہ بتانے کے لیے، جاہلوں کو سمجھانے کے لیے اور بے علموں کو علم سکھانے ہی کے لیے آئے تھے. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن اور حدیث کوئی مشکل نہیں ہے، تو رسولوں کو جو بھیجا گیا وہ اسی لیے تو بھیجا گیا کہ دنیا کے اندر جاہل قسم کے لوگ ہیں اور جن کے پاس علم نہیں آتا پڑھنا، اور جو ہدایت کے راستے کے اوپر نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کو علم سکھانے کے لیے، ہدایت سمجھانے کے لیے ایسا اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے، تاکہ رسول ان جاہلوں کو اور بے علموں کو علم سے نوازیں، علم کا راستہ دکھائیں، ہدایت کا راستہ دکھائیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اور اللہ رب العالمین نے، اور وہی ہے جس نے ناخواندوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں شرک و کفر سے پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یقیناً پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. اب اس چیز کا جواب اللہ رب العالمین نے خود دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان پڑھ جاہلوں کے اندر ایک رسول کو بھیجا، وہ ان کے اوپر اپنی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ان کے دلوں کو پاک اور صاف کرتا ہے اور انہیں قرآن مجید اور حکمت کی باتیں، حکمت سے مراد حدیث اور قرآن کی باتیں سکھاتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ گمراہ تھے، انہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا، علم پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. یعنی حق تعالیٰ کی یہ بڑی زبردست نعمت ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ذکر ہوا ہے، حق تعالیٰ. ٹھیک ہے، حق کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی ذات ہے. وہ اگرچہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو حق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ نام یہاں پر ذکر ہوا ہے، حق تعالیٰ. کہ یہ بڑی زبردست نعمت ہے کہ اس نے ایسا رسول مبعوث فرمایا جس نے ناواقفوں کو واقف کرا دیا، ناپاکوں کو پاک کر دیا. ناپاکی کے اندر رہتے تھے، غسل کا طریقہ نہیں آتا تھا. اگر انسان محتلم ہو بھی گیا، اس کے جسم سے گندگیاں نکل بھی گئیں، اب کس طرح سے پاک ہونا ہے؟ یہ رسول نے آ کر سکھایا کہ تمہیں پاک کس طرح سے ہونا ہے. یہ رسول سمجھا رہا ہے لوگوں کو. جاہلوں کو عالم بنا دیا اللہ کے رسول نے. دیکھیں کیا صفت ہے نبی علیہ السلام کی، اور کیسا رسول ہے خود بھی. اللہ تعالیٰ نے
رسول کی جو صفت بیان فرمائی ہے وہ بھی امی بیان فرمائی ہے کہ یہ جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا یہ بھی ان پڑھ ہے اور اسے سکھانے والا اللہ تعالی ہے، اور جب اس نے اللہ سے یہ علم حاصل کیا وہی آتی ہے، اس کے بعد تم تک یہ وہی پہنچاتا ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ تم بھی عالم بن جاتے، تمہیں پتہ چل جاتا ہے۔ نادانوں کو دانا بنا دیا، نادان تھے عرب کے لوگ، بالکل نادان تھے، لیکن ایسے دانا ہوئے، ان کی عقل، فہم اور فراست اللہ رب العالمین اتنے تیز کر دیے کہ آج ان کے نام سنہری حروف کے ساتھ لکھے جا رہے ہیں، ان کی تاریخیں لکھی جا رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے سینوں کو کس طرح سے کھول دیا اور کتنے ذہین اور فطین ہو گئے وہ لوگ، اور بھٹکے ہوئوں کو راہ یافتہ بنا دیا۔ ہدایت کا راستہ کسی کے پاس بھی نہیں تھا، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مشرک ہے، اور کوئی بتوں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی درختوں کے سامنے جھک رہا ہے۔ جب یہ رسول دنیا کے اندر بھیجا گیا، اللہ رب العالمین نے اس رسول کے ذریعے سے کیا کام لیا کہ لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ لگا دیا، علم بھی سکھایا، نادانوں کو دانا بھی بنایا اور ہدایت بھی دی۔ اس آیت کو سمجھنے کے بعد اب بھی اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ قرآن سمجھنا عالموں کا کام ہے، یہ بات مانی جا سکتی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ جب جو رسول جن لوگوں میں بھیجا گیا وہ بھی تو ان پڑھ تھے، ان کو رسول نے جب سکھا دیا تو آج کے زمانے کے اندر اور اس موجودہ زمانے کے اندر لوگوں کو عالم نہیں بنایا جا سکتا، انہیں یہ دین اور اللہ کی آیات قرآن مجید یہ سمجھائی نہیں جا سکتی، سمجھائی جا سکتی ہیں، بالکل آسان ہے یہ، اور اس پر عمل کرنا بڑے بڑے بزرگوں کا ہی کام ہے۔ تو اس نے اس آیت کو ٹھکرا دیا جو یہ کہتا ہے کہ ہم علم نہیں سیکھ سکتے، یہ علم ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ بزرگوں کا کام ہے، یہ عالموں کا کام ہے۔ تو گویا وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس آیت کا انکار کر رہا ہے، اس آیت کا انکار کر رہا ہے۔ تو اس لیے اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہم یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ آج ہم ان کتابوں کو پڑھنے جا رہے ہیں، مشکلات پیش آ رہی ہیں، ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، تو الجھن کا شکار نہ ہو، پریشان نہ ہو، بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آگے چل کر آپ کے سینوں کو کھول دے گا، اور یہ آپ کو ایسے چیزیں آسان لگیں گی کہ دنیا کے اندر اس سے کوئی چیز آسان نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کو کھول دے گا۔ ابھی وہ وقت آنا ہے، تھوڑی سی محنت کریں، آپ محنت کریں گے، اس کے بعد آپ کے لیے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو اس نے اس آیت کو ٹھکرا دیا اور رب کی اس جلیل الشان نعمت کی ناقدری کی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کو سمجھ کر جاہل عالم اور گمراہ عمل کر کے بزرگ بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کیا کہنا چاہیے ہمیں کہ ایک انسان اس قرآن اور حدیث کو سمجھ کر جاہل تھا پہلے، ہم نے بھی دیکھا کہ جب ہمارے پاس علم نہیں تھا ہم جہالت کی زندگیاں گزار رہے تھے، لیکن جیسے ہی ہم قرآن اور حدیث کے راستے کی طرف آئے، اللہ رب العالمین نے ہمیں حقیقی علم دیا اور ہم بھی عالموں کی صفوں میں شمار ہونے لگ گئے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں آتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ علم دیا اور اس جہالت سے ہٹ کر ہم کیا بن گئے؟ عالم بن گئے۔ اور گمراہ تھے ہم، ہمیں صحیح عقیدوں کا پتہ نہیں تھا، رسولوں کی زندگی کا بارے میں ہمیں نہیں پتا تھا، گمراہ تھے، لیکن جب اس علم کی طرف آئے تو ہم عالم بھی بن گئے اور بزرگ بھی بن گئے۔ بزرگ کیسے بن گئے؟ عمل کر کر کے بن گئے۔ آج لوگ ہماری قدر کرتے ہیں اور ہمیں بزرگ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ منصب اور یہ مقام اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو جب ہم اس علم کو حاصل کریں گے ساری چیزیں آسان اور انشاءاللہ ہم عالم بھی بن جائیں گے۔ علم الصرف، ذرا مجھے بتائیں گے کہ مقصور کسے کہا جاتا ہے؟ جو ساتھی کل تھے ہمارے سبق میں۔ اچھا بتائیں مقصور کسے کہتے ہیں؟ زیر والے حرف کو مقصور کہا جاتا ہے۔ آپ بتائیں متحرک کسے کہتے ہیں؟ جس پر کوئی حرکت
جی جی. مضموم کسے کہتے ہیں؟ صرف ایک پیش ہو، ایک پیش ہو اسے مضموم کہتے ہیں. جس حرف پر حرف علت کتنے بند کر دو گی کتاب فی الحال؟ حرف علت کتنے ہیں؟ حرف علت بتائیں کون کون سے؟ وہ جو سکون کے حالت میں پڑھا جاتا ہے. آپ بتائیں. حرف علت 3 ہے، واو الف یا. جی. صیغہ کسے کہتے ہیں؟ صیغہ. جی جی صحیح. جی. فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل وہ جو آنے والا ہو. نہیں فعل کسے کہتے ہیں؟ زمانہ کسے کہا جاتا ہے؟ زمانہ کس چیز کا نام ہے؟ وقت کا نام ہے. اور وقت کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ 3 قسم کا. کون کون سا؟ زمانے حال، زمانے مستقبل، زمانے ماضی. ٹھیک. اچھا فعل ماضی کون سا ہوتا ہے؟ جی ہاں پورا بتائیں. فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں. جی ہاں گزرا ہوا زمانہ بتائے. جیسے گزرا ہوا. نہیں اس میں مثال جو دی گئی ہے وہ مثال کوئی بتائیں. گزرا ہوا جیسے میں کل اسکول گیا تھا. وہ بھی ٹھیک ہے. یہ آپ تفصیل بتا رہے ہیں، اس کی تشریح بتا رہے ہیں. جی ہاں ضربا اس نے مارا. گزرے ہوئے زمانے. ماضی کا آخر ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو آخری حرف ہوتا ہے. جی جی جو ضربہ ہے اس کا جو آخری حرف کون سا ہے؟ وہ با ہے. مفتوح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ آج سمجھ گئے نا کہ سوال کا انداز کیسے ہوگا. تو اگر آپ یاد کریں گے نا تو آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوگا، آپ کے اندر ایک طاقت آئے گی. آپ سبق یاد کریں آپ کے اندر طاقت آئے گی. اور اگر آپ سبق یاد نہیں کریں گے آپ کمزور ہوں گے. اور کمزور ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا دل نہیں لگے گا. اسی لیے مدارس کے اندر اور جہاں پہ بھی یہ پڑھائیاں ہوتی ہیں وہاں پر جو طلباء کرام ہوتے ہیں وہ سبق یاد نہیں کرتے. سب سے مین وجہ یہ ہوتی ہے جب وہ سبق یاد نہیں کرتے تو ان کا دل لگنا ختم ہو جاتا ہے اور وہ کمزور ہو جاتے ہیں. پھر جب کمزور ہوتے ہیں دل نہیں لگتا پھر وہ گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں اور اسی لیے ان کو خرابات کر دیتے ہیں. تو اس لیے سب سے جو آپ کے پاس ہتھیار ہے، کون سا ہتھیار ہے آپ کے پاس؟ یاد کرنے والا. آپ اسے ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں. یہ ہتھیار ہے آپ کے پاس. اگر آپ مستقل مزاجی سے پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ 4 سال کے اندر آپ عالم بن جائیں، آپ کے پاس ہتھیار کون سا ہونا چاہیے؟ یاد کرنے والا. اچھا فعل مضارع. اب ہم آگے چلتے ہیں. فعل ماضی ہم نے پڑھا. جو نئے آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی استقامت دے. آپ بھی روزانہ آئیں. اب ٹھیک ہے آپ بھی روزانہ آئیں. فعل مضارع. فعل ماضی وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے اندر کام گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہو. جیسے ضربا اس آدمی نے مارا. اس نے کب مارا؟ اسے کل مارا تھا. آج نہیں مارا ابھی، اور نہ ہی کل مارے گا، بلکہ کب مارا اس نے؟ کل مارا تھا اس نے. تو ایسا فعل جس کے اندر ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ کام ماضی کے اندر ہو چکا ہے. ماضی کون سا زمانہ ہوتا ہے؟ جو گزرا ہوا زمانہ ہو، گزرا ہوا وقت ہو. اس سے پہلے ابھی ہم نے 2 کتابیں پڑھی ہیں، اقرا اور تقویت الایمان. یہ کون سے زمانے کے اندر پڑھی ہیں ہم نے؟ زمانے ماضی. کیونکہ ماضی کون سا زمانہ ہوتا ہے؟ گزرا ہوا وقت. یہ گزرے ہوئے وقت میں پڑھا ہے نا ہم نے. جو ابھی ہمارا جو ٹائم چل رہا تھا اس سے پہلے، اس وقت ہم نے یہ کتابیں پڑھی ہیں، وہ چلا گیا ٹائم. تو اس ٹائم کو، اس وقت کو عربی کے اندر کیا کہیں گے؟ ماضی. اچھا فعل مضارع. فعل مضارع یہ نام ہے. ٹھیک ہے. فعل معنی کام اور مضارع کا معنی سمجھا رہے ہیں. فعل کا معنی آپ کو پتہ ہے. فعل کا معنی کیا ہوتا ہے؟
کام ہوتا ہے. اچھا مضارع کسے کہتے ہیں اب وہ سمجھا رہے ہیں آپ. اچھا فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ موجودہ بتائے یا آئندہ آنے والا بتائے. عربی کے اندر دو لفظ دو صیغے ایسے ہیں جیسے ضربہ ہے یہ آپ کو صرف اور صرف زمانہ ماضی بتائے گا. کون سا وقت بتائے گا؟ ماضی والا معنی دے گا. لیکن اگر آپ یہ بتانا چاہیں کہ یہ کام میں ابھی کر رہا ہوں یا کل کروں گا, یہ دو زمانے بچ گئے ہمارے پاس. زمانے تین ہوتے ہیں نا, ایک ماضی, ایک حال اور ایک مستقبل. ایک زمانہ ہم نے کس کے اندر کور کر لیا؟ ضربہ کے اندر. یہ اس کے اندر آ گیا, اس کی بات ختم ہو گئی. اب بچے دو زمانے کون سے؟ حال اور مستقبل. اچھا یہ دو زمانے ایک ہی صیغے کے اندر ہوتے ہیں, زیادہ بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ایک ہی صیغے کے اندر یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں. آپ کوئی سا بھی کر سکتے. فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ موجودہ بتائے, حال بتائے یا پھر مستقبل بتائے. سمجھ گئے؟ حال اور مستقبل دونوں بتائے گا, وہ دونوں ہوں گے اس کے اندر. جیسے یضربو, اب آپ نے دیکھا یضربو کتاب میں دیکھیں, اگر کتاب بھی آپ نے پاس سامنے کھول کے رکھا کریں سبق پڑھتے ہوئے. یضربو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کہ یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا. ٹھیک ہے, یہ کون کون سے معنی ہوئے اس لفظ کے اندر, اس صیغے کے اندر؟ زمانہ حال کا بھی اور زمانہ ماضی کا بھی معنی ہوا ہے. یعنی وہ مارتا ہے, مار رہا ہے اور مارے گا. یہ دونوں معنی یضربو کے اندر ہوتے ہیں. آپ کوئی سا بھی کر سکتے ہیں, آپ کی مرضی. وہ ایک مرد زمانے موجودہ میں یا آئندہ میں. اس کا پورا معنی کیا بنے گا آپ اپنے الفاظوں میں یاد کریں کہ یضربو کا اگر آپ سے کوئی معنی پوچھے, کل میں آپ سے پوچھتا ہوں ہفتے والے دن, تو آپ اس کا معنی کیا بتائیں گے کہ وہ ایک مرد آج مارتا ہے یا کل مارے گا. بس. ضربہ کا اگر میں آپ سے کل معنی پوچھوں پرسوں, تو آپ کیا معنی کریں گے کہ اس آدمی نے زمانے ماضی کے اندر مارا. بس اس نے مارا اسے زمانے ماضی کے اندر. اور یضربو کا معنی آپ کیا کریں گے؟ وہ مارتا ہے, وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا. بس یہ معنی ہے اس کا. ماضی کے اندر ہوگا, مستقبل ہوگا. مستقبل یضربو کے اندر مستقبل بھی آئے گا اور حال بھی آئے گا. لیکن ماضی کس میں آئے گا؟ صرف فعل ماضی کے اندر آئے گا جو ضربہ ہے. ضربہ کے اندر صرف ایک زمانہ ہوتا ہے, وہ کون سا ہوتا ہے؟ ماضی. اور یضربو کے اندر کون سے زمانے ہوتے ہیں؟ زمانہ حال بھی ہوتا ہے اور زمانہ مستقبل بھی. یہ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل بات آسانی سے سمجھا رہا ہوں آپ کو. اچھا جس طرح ہم نے ضربہ کے اندر پڑھا کہ ضربہ کا جو آخری حرف ہوتا ہے با, یا اس کے بعد آگے بھی آپ پڑھیں گے نصرہ, نصرہ کا را اور ضربہ کا با. یہ جو آخری حرف ہے نا ماضی والے صیغے کے اندر ہمیشہ کیا ہوں گے؟ مفتوح ہوں گے, ان کے اوپر زبر ہوگا. لیکن مضارع کے اندر کیا ہوگا؟ مضارع کے اندر مضارع کا آخری مضموم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اصطلاح آ گئی, اصطلاح استعمال ہو رہی ہے نا. اب میں آپ سے کہوں کہ بھئی یہ حرف مفتوح ہے, یہ مکسور ہے, یہ مضموم ہے, تو آپ کو فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا معنی کیا ہے, کہ اس حرف کے اوپر پیش ہوگی, زبر ہوگی یا زیر ہوگی. یہ اصطلاح جو ہم پیچھے پڑھ کر ہیں اس کے مطابق اب آپ کو سمجھنا ہی. اچھا اگلا جو ہمارے پاس فعل آتا ہے, ایک کام ہوتا ہے, ایک کام ہوتا ہے آپ نے کیا وہ زمانے ماضی میں آپ نے کر لیا. ایک کام ایسا ہوتا ہے جو آپ ابھی کر رہے ہیں میرے ساتھ پڑھائی کا, اور ایک کام ایسا ہوتا ہے جو آپ مستقبل میں کریں گے. 3 زمانے ہو گئے. لیکن ایک کام ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر حکم دیا جاتا ہے, یہ کر, ایسا کرو. ٹھیک ہے, یہ جو حکم دیا جا رہا ہے, میں کہوں کہ پانی لاؤ, پانی لاؤ, فلاں چیز لے کر آؤ, میں آپ کو حکم دے رہا ہوں, تو یہ بھی ایک کام ہے. اور اس کام کو عربی زبان کے اندر کیا کہتے ہیں؟ امر. امر. ٹھیک ہے,
5 منٹ میں پڑھا دیں. بس ایک لائن. امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے. میں آپ کو کسی بھی چیز کا حکم دے دوں وہ کام کیا کہلائے گا عربی زبان میں؟ امر. آپ مجھے امر کر رہے ہو یعنی آپ مجھے حکم دے رہے ہو. ٹھیک ہے, سمجھ گئے بات کہ عربی کے اندر کسی بھی کام کے بارے میں آپ کو حکم دیا جائے آپ اس فعل کو کیا کہیں گے؟ اس کام کو امر کہیں گے. جیسے اضرب تو مار اسے. میں کہوں کہ یہ فلاں بندہ ہے آپ مارے اسے, میں نے حکم دے دیا نا آپ کو. تو عربی کے اندر کیسے بولیں گے؟ اضرب. کیا بولیں گے؟ اضرب. یعنی تو مار اسے, مارو اسے. آج ہم نے یہاں تک اسے کمپلیٹ کیا ہے. تو آپ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں علم صرف کی تعریف, اصطلاحات اور جہاں تک آج ہمارا سبق ہوا ہے, اب مجھے امید ہے کہ آپ کو ابھی مزہ آنے لگا ہوگا انشاءاللہ اس سبق کے اندر. اگر آپ آگے بھی چلتے رہیں گے نا آپ کو اس کے اندر بہت مزہ آئے گا اور ہم اسی طرح سکون سے اور مزے لے لے کر اسے پڑھیں گے. آپ یقین مانیں اسے ہم مزے سے پڑھیں گے بالکل ریلیکس ہو کر. تو امر تک ہم نے آج اسے پڑھا ہے. کل پرسوں کے دن جب یہ کلاس لگے گی یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھنی ہے اور یاد کرنی ہے جو یہاں پر لکھا ہو. اگر میری باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں اور آپ بھول جائیں گھر جا کر تو کم از کم یہ چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں نا آپ یہ تو یاد کر لیں. یہ ہے کہ جو بھی سوال میں پرسوں کے دن آپ سے پوچھوں گا وہ آپ کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اسی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مستقل مزاج بنائے, استقامت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہوئے اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت